بس نہیں سکتے کبھی بھی وہ ہمارے دل میں جن کو محمل سے محمد نے بھگا، جن کو محمل سے محمد نے بھگا۔ ہم سے مت پوچھو ہمیشہ نے کیا، بات سچی ہے یہی اور حقیقت ہے یہی، سر جھکا سکتا نہیں ظلم کے آگے وہ کبھی، جس نے عباس کے پرچم کو اٹھا، جس نے عباس کے پرچم کو اٹھا۔ ہم سے مت پوچھو ہمیں، یہ سبھی کے لیے پہلے سبھی کے پیر چہرہ اپنے ایمان کی دنیا میں حفاظت یوں کرو، مجلسیں بھی کرو، مسجد میں نمازیں بھی پڑھو، مجلسیں بھی کرو، مسجد میں نمازیں بھی پڑھو۔ مولا سجاد نے یہ سب کو بتا، مولا سجاد نے یہ سب کو بتا۔ ہم سے مت پوچھو ہمیشہ نے کیا، شب عاشور کے گھیرے میں ہے انصار حسین، یا زاغان میں قرآن کھلا رکھا ہے، نام غازی کا مدینے میں تھا عباس مگر روز عاشور مگر شہن غفار، روز عاشور مگر شہن غفار۔ کہا ہے ہم سے مت پوچھو ہمیشہ شعر پڑھتا ہی نہیں شہ کی اجازت کے بغیر، شعر پڑھتا ہی نہیں شہ کی اجازت کے بغیر، اس لیے مانے میرا نام غفارا۔ کہا ہے ہم سے مت پوچھو۔ فاتحہ۔ نتیجے کی دکھائی کا ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن وہ جناب عباس کا مرضی کا ہوا ہے، اس لیے لا یا مشکیزہ جو دریا سے دلاوا، گرد صفحے کے ہوئی فوج مثالیں، جس پہ تھا
یا لاش ابن حسن نجم پڑا تھا جس جا بھی اس لاش کہتی ہوئی بھیا لاش قاسم سے چھڑا کر کہائے گو ارے عباس کا لاشا تمہیں دکھنا عباس کا لاشا تمہیں دکھنا
برکت شانوں کی ابھی وہ بنائے راوی کہتا ہے سکینہ نے یہ جس وقت کہا فرق اندوہ سے عباس کا ناشا کعبہ اور تڑپ کر یہ پکارا کہ چچا تو یہ دے جناب ذیشان اکبر صاحب جو بہترین مرثیات پیش کر رہے تھے. اب میری مراد ہے جناب سرفراز علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بہت ہی مختصر ٹائم میں اپنا جو بھی پیغام بتانا چاہتے ہیں پہنچائیں مختصر ٹائم میں. صلوات عرش عذاب پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے فرش عذاب پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے فرش عذاب پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے اتنی دعائیں پاتے ہیں اتنی دعائیں پاتے ہیں سرور کی ماں سے ہم جاتی ہیں جس مکان سے جنت میں رویاں جاتی ہیں جس مکان سے جنت میں رویاں پاتے ہیں اپنا رزق ہمیشہ وہاں سے پاتے ہیں اپنا رزق
امام زمان سے ہم امید ہے ملیں گے، امام زمان سے ہم جنگ میں ہے ڈرے کرار کے آگے آگے، جنگ میں ہے ڈرے کرار کے آگے آگے، موت بھی چلتی ہے تلوار کے آگے آگے، موت بھی چلتی ہے تلوار کے آگے آگے، تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم، تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم، چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے آگے، چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے آگے، اس لیے رب نے بنایا نہیں سایہ ان کا، اس لیے رب نے بنایا نہیں سایہ ان کا، کون چل سکتا ہے سرکار کے آگے آگے، کون چل سکتا ہے سرکار کے آگے آگے، گنتے گنتے ہوئے بے یدی کمر ٹوٹ گئی، گنتے گنتے ہوئے بے یدی کمر ٹوٹ گئی، گنتے گنتے ہوئے بے یدی کمر ٹوٹ گئی، اتنے انکار تھے انکار کے آگے آگے، یہ تھے جناب سرفراز علی صاحب، اور اب مولانا کی پیشخوانی کے بطور میں گزارش گزار ہوں جناب آفتاب حیدر رضوی جو مدھیہ پردیش مرینا سے تشریف لائے ہیں، وہ مولانا کی پیشخوانی کے لیے اشعار پیش کریں اور ان کے بعد مولانا آپ کے سامنے امر ہے آسان ساز دنیا میں، نہ ایسے کوئی شہ مشرق بنتا ہے،
نبوت اور امامت شیر زہرا ہو نبوت اور امامت شیر زہرا ہو سب ایک ساتھ ملے جب حسین بنتا نبوت اور امامت شیر زہرا ہو سب ایک ساتھ ملے جب حسین بنتا ہے نعرے تکبیر کیسے تیری شان سکینہ کیسے بیان کروں میں تیری شان سکینہ دادا ہے تیرا دین کا سلطان دادا ہے تیرا دین کا سلطان سکینہ اور میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت بابا ہے تیرا بولتا قرآن سکینہ میں کیوں نہ کہوں آپ کو قرآن کی آیت بابا ہے تیرا بولتا قرآن سکینہ بس آپ کا صدقہ ہے میری بیٹیاں جن کو بس آپ کا صدقہ ہے ملی بیٹیاں جن کو ہوتا ہے خدا جس پہ مہربان سکینہ بس آپ کا صدقہ ہے ملی بیٹیاں جن کو بس آپ کا صدقہ ہے ملی بیٹیاں جن کو ہوتا ہے خدا جس پہ سکینہ غر روضہ شبیر کی پہچان ہے پرچم غر روضہ شبیر کی پہچان ہے پرچم عباس کے پرچم کی پہچان غر روضہ
بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، اٹھا کے روتی رہی زہرا حسین کا سر، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر، ارے زمین پہ ایسی گری پھر نہیں اٹھی زینب، زمین پہ ایسی گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے لایا گیا حسین کا سر، وہ خوشی مناتا تھا پھولی بطول روتی تھی، خوشی مناتا تھا پھولی بطول روتی تھی، جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر، جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر، یہ تھے جناب صاحب جو مولانا صاحب تشریف لائے تھے، اور ہم میں بابا صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوئی کہ وہ ضد ممبر اوپر کو ڈال بھائی رفیع جو لیڈ اوپر کو ڈالتی ہو، لیڈ اوپر کو ڈال صحیح کرتی ہو۔ رحم اللہ من قرآن فاتح۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات حضرات گرامی قدر، مظفر نگر کی یہ ایک مخصوص جمعیت جو 28 سفر کے اس خاص موقع پر چوڑیالہ میں آ کر جمع ہوئی ہے، اس اہم تاریخ کے حوالے سے کہ جس میں شیعوں پر اس وقت 2 ایسی ساعتیں گزر رہی ہیں کہ جو قیامت سے کم نہیں ہے۔ ایک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہادت عظمیٰ جس میں تمام یہ اہل بیت غمگین ہوئے ہیں، اور ایک امام حسن علیہ السلام کی وہ شہادت جسے شیعت کی دنیا قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی۔ میں چوڑیالہ کے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج اس خاص تاریخ میں آپ نے پورے مظفر نگر کو مہمان بنا کر اس خاص تاریخ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزا ضرور دے گا، اور گھروں کے اندر وہ نظر و نیاز جو ہر گھر نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عزادار ہر جگہ نہیں جاتے، لیکن جہاں جاتے ہیں برکتیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کی دنیا ہے اور آدمیت کا ایک ہجوم ہے جو آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں چونکہ فردن پورے مظفر نگر میں مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، ہر چہرہ میرا شناسہ رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی یہ کم ملتے ہیں، کبھی کبھی یہ زیادہ ملتے ہیں، لہذا میری ایسی کوئی حسرت نہیں ہے کہ میں یہاں سکہ خطابت جمانے آیا ہوں یا بہت عروج ذاکری دکھانے آیا ہوں۔ میں ایک امتحان سے گزر رہا ہوں اور ایک امتحان سے آپ گزر رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ جن شیعوں نے 2 مہینے تک مستقل امامت اور امام کو سنا تھا، آج وہ رسول اللہ کو کیا سنتے ہیں یہ وہ جانے۔ یہ ایک تاریخ آتی ہی اس لیے ہے، 28 سفر آتی ہی اس لیے ہے کہ جب شیعہ جمع ہو کر اس میں اکٹھا ہو کر ایک جگہ آ جائیں تو ساری دنیا پر سے یہ الزام ختم ہو جاتا ہے کہ ہم صرف امام ہی کو نہیں مانتے بلکہ رسول اسلام کو بھی مانتے ہیں۔ ایک لفظ سنیے، اگر میرے بچوں نے کالے کپڑے اتار دیے ہوتے تو شاید ہم نہیں مان رہے ہوتے، مگر جس طرح ہم کل کالے کپڑے پہنے تھے آج بھی پہنے ہیں، یعنی جتنا غم ہم امام کا مناتے ہیں اتنا ہی رسول انام کا مناتے ہیں۔ اور یہی آج ہمیں ثابت کرنا ہے، یہی آج ہمیں ثابت کرنا ہے، وہ شیعہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اسے یہی ثابت کرنا ہے کہ وہ رسول اسلام پر بھی اتنا ہی فدا ہے، اتنا ہی جانثار ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب رسول اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ شریعت ہو چاہے وہ امامت ہو۔ جملہ ہے
چاہیے، چاہے وہ شریعت ہو چاہے وہ امامت ہو۔ شریعت کو مصلی کے ذریعے سے دیا ہے، امامت کو منبر کے ذریعے سے دیا۔ امامت کا رشتہ منبر سے رکھا ہے، شریعت کا رشتہ مصلی سے رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کی سب رسول اسلام کی دین ہے۔ میں اپنے مرکز سے نہیں ہٹوں گا، آپ چاہے کتنا ہی مجھے چاہیں کہ مرکز سے ہٹا دیں، میں ہٹنے کی کوشش نہیں کروں گا، اپنے مرکز پہ رہوں گا۔ آیہ کریمہ سنیے، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر تلاوت آیات کرتا ہے۔ ویزکیہم، اور وہ رسول نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ سب کے سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیہ کریمہ کے لیے مظفر نگر کا وہ عظیم مجمع میرا جملہ سنیں، وہ عظیم مجمع جو آج رسول اسلام کی مقدس شان کی خاطر دور دور سے سفر کر کے آیا ہے اور اس گرمی میں بیٹھا ہے، ان کا مقصد ہی رسول اسلام کو پرسہ دینا ہے اور رسول اسلام کی خاص تاریخ پہ آنا ہے۔ وہ جملہ سنیں، اگر سارے زمانے سے رسول اسلام کی سمجھنے کے لیے ساری چیزیں ختم کر دی جائیں اور دنیا اسلام کے پاس صرف یہ آیت بچ جائے، تب بھی رسول کی مقدس شان سمجھنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، بہت خوبصورت سن رہے ہیں، میں یہی چاہتا ہوں بس اسی طرح سنیں، متوجہ رہیے گا، یہی آیت کافی ہے۔ اس لیے کہ جتنے اعتراض پیغمبر پر ہو سکتے تھے سب کا جواب اس آیت نے دے دیا، سب کا جواب اس آیت نے دے دیا۔ پہلا جملہ، هو الذی، وہ پروردگار وہ ہے، هو الذی، جو آدمی قرآن مجید کا مزہ لینے لگتا ہے پھر اسے دنیا کی کسی کتاب میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ بندوں کی کتاب اور ہے، اللہ کی کتاب اور، پھر اسے کسی کتاب میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے رموز و اسرار قرآن مقدس میں رکھے ہیں اتنے کسی میں نہیں رکھے، کسی میں نہیں رکھے۔ اب ایک توجہ دیجیے گا، میں اسے پڑھ بھی چکا ہوں، جام سیٹ میں بھی پڑھ چکا ہوں اور ادھر ادھر بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن میں ایک لفظ چڑیالے سے پہنچانا چاہتا ہوں پوری دنیا تک، پوری دنیا تک۔ جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں اسے کل اس سے زیادہ سنیں گے، اب بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہی سن رہے ہوں، متوجہ رہیے گا۔ قرآن کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ بول رہا ہے میرا مجمع، بول رہا ہے میرا۔ قرآن کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور۔ اگر تم نے ایسے دعوتی جیسے دے رہے ہو، اگر تم نے ایسے دعوتی جیسے دے رہے ہو تو جلدی ختم ہو جائے گی مجلس، کیونکہ مولوی کے ہوش آواز گم ہو جائیں گے، وہ جوش زیادہ لگا لے گا، تھوڑی سی دیر میں تھک جائے گا، ممبر سے نیچے آ جائے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد وال۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ چھوڑیالے والوں کو ملتا تھا، وہ میرا کاندھا پکڑ کے کہتے تھے ہماری مجلس کب پڑھو گے۔ کئی سال کے بعد میں مسقط نہیں جا سکا، لہذا مجھے یہ موقع ملا کہ میں مظفر نگر کی پھر سے ایک مرتبہ، بہت دن کے بعد اسی مجلس میں آیا ہوں، بہت دن کے بعد پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کا شریک عزا ہو سکوں۔ لہذا آج میں یہ لفظ آپ پر بلکہ سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے دو مکتب فکر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ صرف پڑھنا ہی جانتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھنا جانتے ہیں۔
میں زیادہ زور سے نہیں کہوں گا، آپ زیادہ زور سے سنیے گا. جب جناب زینب نے دیکھا کہ ان لوگوں نے تو قرآن پڑھ پڑھ کے دین کو پامال کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا، نواز رسول کو ختم کر دیا، قرآن بھی پڑھتے رہے، دین کو ختم بھی کرتے رہے، تو جناب زینب نے سوچا میں انداز تبلیغ بدل دوں گی. اب میں وہ مدرسے نہیں بناؤں گی جس میں قرآن بتایا جاتا ہے، اب میں وہ مجلسیں ایجاد کروں گی جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے. تبلیغ اسلام میں بنیاد ڈال دی مجلسوں کی. مجلس میں مولوی ممبر پہ آیا، اس نے قرآن پڑھا، آیت پڑھی، اس کا شان نزول پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، قرآن سمجھایا جاتا تھا. یہ مظفر نگر ہے اور میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجلسیں نہ ہوتی تو دین گھر گھر نہ پہنچتا. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. مدرسوں میں 300 سے زیادہ بچے نہیں پڑھائے جا سکتے. کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں سارے آ جائیں، کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں سارے آ جائیں. ان مجلسوں کا احسان پبلک پہ کم، مولویوں پہ زیادہ ہوا ہے. مولویوں پہ بہت ہوا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. مولوی مالدار ہو گئے مجلسوں کے. مولویوں پہ احسان جناب زینب کا زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ دین یہاں سے نہ پہنچتا تو مولوی کو گھر گھر جا کے دین پہنچانا پڑتا. جناب زینب نے مولویوں کو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا. تم کب تک جاتے رہو گے؟ صبح سے شام تک اگر گھر گھر تبلیغ کرنے گئے تو آخر کتنے لوگوں سے مل لو گے؟ ایک شہر میں جاؤ گے 30 گھر 20 گھر 25 گھر، کہیں چچا ملا خالو نہ ملا، کہیں دادا ملا پوتا نہ ملا. امام حسین نے کہا وہاں کیا جا رہا ہے، میرے نام پہ فرش بچھا دے، پورا مظفر نگر سمٹ آئے گا. سب یہیں آ جائیں گے. اب چچا کو بھی سنانا، بھتیجے کو بھی سنانا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ دشمن اعضا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری مجلسوں کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. اس لیے کہ ہم اپنی مجلسوں میں ماضی بھی لاتے ہیں، مستقبل بھی لاتے ہیں. ماضی کی شکل میں بزرگ آئے ہیں، مستقبل کی شکل میں بچے آئے ہیں. جملہ ہے. ہر باپ کو دیکھیے گا اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا جا رہا ہوگا. کہاں جا رہا ہے؟ مجلس میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ مجلس میں جا رہا ہوں. دادا نے پوتے کا ہاتھ پکڑا ہے، بھائی تو خود چلا جا، اس پوتے کو کیوں لے جا رہا ہے، اس بیٹے کو کیوں لے جا رہا ہے؟ کہ دشمن کو خبر تو رہے کہ اس مجلس کو کون مٹائے گا جس کے وارث دادا کے ساتھ آئے ہو. یہ میرا خدا کا ہم اپنی مجلسوں میں اپنے بچوں کو لا کر ثابت کرتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہے جہاں باپ فخر سے اپنے بچے کو لے کے جائے. بے شک بے شک. ہوٹل میں اپنے بچے کو لے جائے گا؟ کسی کلب میں اپنے بچے کو فخر سے لے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا، نہیں لے جا سکتا. سڑک پہ نہیں لے جا سکتا. مگر باہر مجلس حسین اپنے بچوں کو فخر سے لاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ عوام کا مجمع اور ہے، ایمان کا مجمع. یہ فرش اعضا ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا تھا. بے شک بے شک. آج ہمارے پاس ہے. دشمن کیسے مٹائے گا آزاداری کو جس کا مستقبل فرش اعضا پر بیٹھا ہو؟ ہمارا علم گرے تو گرے کیسے؟ اس لیے کہ جانے والا جا بھی نہیں پاتا کہ آنے والا سنبھال لیتا ہے. ایک جملہ ہے یہ خدا کے قسم.
آنے والا سوال دیتا ہے. ہم ان مجلسوں سے اپنی زندگی وابستہ رکھتے ہیں, اپنی نسلیں وابستہ رکھتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر امام حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو کسی مجمع پہ زمانے کو یقین نہ آتا. جملہ بہت بڑا تھا مگر رائے گاہ چلا گیا. کسی مجمع پہ یقین نہیں آتا. جب بھی کہیں مجمع پڑھے تو ماؤں کو دیکھنا, وہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر لے گی, بیٹے بھیڑ ہو رہی ہے باہر مت جانا. مگر جب مجلس ہو تو بچوں کو بھیجے گی, بیٹے اچھے لوگ آ گئے باہر چلا جا. ارے کیا جملہ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم نے بھروسہ بنا دیا ہے, تم نے اطمینان بنا دیا ہے, تم نے یقین پیدا کرا دیا ہے. یہ مجمع نہیں ہے خدا کی قسم, یہ مجمع نہیں ہے. جہاں 30 گھر ہیں وہاں بھی 1000 دکھائی دیتے ہیں. دنیا حیران ہے, آ کہاں سے گئے؟ دنیا حیران ہے, آ کہاں سے گئے؟ آنے والے کو چھوڑ, یہ دیکھ بلایا کس نے ہے. یہ ہر کسی کے بلانے پہ نہیں آتے. 9 تاریخ کے بعد بھتیرے انویٹیشن بٹیں گے. شادیوں میں جا کے دیکھنا, 900 بٹیں گے, 400 آئیں گے. یہاں 100 بھی نہیں بٹے, 1000 سینکڑوں انویٹیشن میز پر سب جاتے ہیں. آدمی یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ ابھی تو یار ڈیوٹی سے آئے, تھکے ہوئے ہیں, کہاں جائیں گے, کیا کریں گے, پتہ نہیں کوئی استقبال کرنے والا بھی ملے نہ ملے, لہذا نہیں جاتے. میں نے کہا اوہو, اس کے مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں میں نہیں جاتے تھکنے کے باوجود, مگر عزاداری میں آتے ہیں تھکنے کے باوجود. ابھی کل تو گئے تھے, پرسوں تو گئے تھے, وہاں تو سن رہے تھے, اب یہاں پھر سن رہے ہیں. بار بار سننے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار سننے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں مجلسوں پر, یہ بار بار مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بار بار؟ جناب ابو طالب نے ایک دن دعوت کی, سب آئے, اٹھ کے چلے گئے, لوگوں نے بات نہیں سنی, رسول اللہ کی بات نہیں مانی, کل پھر بلاؤ. مجلس تو ہو گئی ہے, کل پھر بلاؤ, پرسوں پھر بلاؤ. ابو طالب بار بار کیوں بلا رہے ہو؟ تو جب تک دشمن نہ مان لے بار بار کرنا. جب تک دشمن نہ مان لے بار بار کرنا. تھوڑی سی دیر رسول اللہ پہ آنے والا ہوں, بس 1-2 جملے اور رہ گئے. یہ بار بار کیوں کر رہے ہو؟ ایک لفظ اور ہے, ارے کیا ملتا ہے ان مجلسوں سے؟ جو مل گیا ہے وہ سنبھالا نہیں گیا, جو مل گیا ہے وہ سنبھالا نہیں گیا. یہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ تو مجلس ہے, امام حسین کا گھر ہے. ایئرپورٹ پہ دیکھنا اس پاسپورٹ کی کتنی عزت ہے. جب پاسپورٹ امیگریشن آفیسر کے سامنے رکھ کے بچہ کہتا ہے کہ میں شیعہ قوم کا بچہ ہوں, میرے یہاں آتنکوادی نہیں ہوں گے. یہ آزاداری ہے, یہ آزاداری ہے. تمہاری گارنٹی کبھی مالداری نے نہیں دی ہے, آزاداری نے دی ہے. امریکہ نے بہت چاہا ہے کہ یہ معاشرہ بدنام ہو جائے, اس پہ آتنکواد کے تھپے ہو جائیں. اب بھی اسرائیل پیسے پھینک رہا ہے کہ شیعوں کو آتنکوادی کہہ دیا جائے, مگر یہ ہر محرم میں اس کا منصوبہ فیل کرتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اس کے میڈیا سے کہتے ہیں ہم سر کٹانے والے کے ساتھی ہیں, سر کاٹنے والوں کے ساتھی نہیں ہے. منصوبہ فیل ہو جاتا ہے.
اس پہ ایسا جملہ کہہ دینا کہ صاحب کیا ملا مجلسوں سے؟ میں نے کہا جو کچھ مل گیا سنبھال کے رکھا، جو کچھ مل گیا ہے سنبھال کے رکھا۔ اتنی گارنٹی تیری مالداری نے نہیں دی ہے جتنی عزاداری نے لے لی ہے، اس لیے کہ گھر میں جینا اور ہے، سب کے لیے جینا اور ہے۔ اب جو جملہ آ رہا ہے، لوٹ کے جینا اور ہے، لوٹا کے جینا۔ جملہ آیا خدا کے، اگر امام حسین نہ ہوتے، جملہ سنیے گا عزاداری کا، اگر امام حسین نہ ہوتے تو مال جمع کرنا تو آتا، تبرک بانٹنا نہ آتا۔ تبرک بانٹنا کبھی نہیں آتا۔ یہ شوق تو سب کو تھا، چلو دلی کمائیں گے، چلو بمبئی کمائیں گے، چلو سعودیہ کمائیں گے، چلو کویت کمائیں گے، لیکن جب محرم آیا تو سب اسٹیشن پہ نظر آئے۔ میں نے کہا اب کیوں آ گئے؟ کہا اب تک جمع کرنے جا رہے تھے، اب سب کو اکٹھا کر کے کھلانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہ گئی یہ بات کہ کتنے دن سے مجلسیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں، تم اسی لیے تو نہیں کر رہے ہو کہ مال بچ جائے گا؟ ان سے پوچھو یہ بانٹتے بانٹتے فقیر ہو گئے کیا؟ ارے کیا جملہ ہے یہ بانٹتے بانٹتے فقیر ہو گئے؟ اب تک تو ہوئے نہیں۔ جس گھر میں ایک دفعہ مجلس شروع ہو گئی اس میں ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تبرک نہ بٹا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت کا مزاج اور ہے، برکت کا مزاج اور ہے۔ برکت کا مزاج اور ہے۔ جب سامنا ہو جائے گا، لاپتا کے دودھ سے جب سامنا ہو جائے گا، ملا ببس ایک پل میں لاپتا ہو جائے گا، ملا ببس ایک پل میں لاپتا ہو جائے گا۔ اور کتنا قائدہ شبیر کا ساری دنیا میں پڑھتے رہو، قائدہ شبیر کا ساری دنیا میں پڑھتے رہو، قائدہ ایسا رہا القاعدہ ہو جائے۔ اس مجمع کی ترجمانی کرے گا؟ کون اس مجمع کی حقیقت بیان کرے گا؟ یہ مال کو اعمال سے ملا دیتے ہیں، یہ مال کو اعمال سے ملا دیتے ہیں، یہ دولت کو برکت بنا دیتے ہیں، دولت کو برکت بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس مجمع کا چیلنج قبول کیا ہے، ان کی نگاہ دولت پہ نہیں ہوتی، برکت پہ ہوتی ہے۔ میرا کیا جملہ تھا جو رائگا گیا ہے؟ ان کی نگاہ دولت پہ نہیں ہوتی، برکت پہ ہوتی ہے۔ جس کی نگاہ دولت پہ ہوتی ہے وہ اکٹھا کرتا ہے، اور جس کی نگاہ برکت پہ ہوتی ہے وہ بانٹتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ دولت کو زوال ہے، برکت کو زوال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارات میں پوچھا جاتا ہے کتنے آدمی لاؤ گے، چلانے میں نہیں پوچھا کتنے آئیں گے۔ یہاں کسی نے پوچھا کتنے آئیں گے، میں اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے ایک ایک آدمی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم 10 بجے سے آئے ہو، 11 بجے سے آئے ہو، 12 بجے سے آئے ہو، 1 بجے سے آئے ہو، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے کھانا نہیں ملا؟ کیا کھلانے والوں کو پتا تھا کہ کتنے آ جائیں گے؟ جہاں یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ کھانے والے کتنے آئیں گے، اس نے اپنے گھر میں یہ نیت کر کے پکایا ہے، مولا پکایا میں نے ہے، برکت دینا تیرا کام ہے۔ مولا پکایا میں نے ہے، برکت دینا میرا کام ہے۔ ایک گھر میں 10 آ رہے تھے، 10 جا رہے تھے، میں نے اس سے بلا کے پوچھا تجھے پتا ہے اب تک کتنے کھا گئے؟ کہا مولانا کچھ پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا پکایا کتنا تھا؟ کہا کچھ پتا نہیں ہے، بس میں نے تو چند لوگوں کے لیے انتظام کیا تھا، اور معلوم ہوا اتنے سارے آئے اور آ کے کھا کے چلے گئے۔ اسی کو تو برکت کہتے ہیں، اور کسے برکت کہتے ہیں؟ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ میں نے دولت کی دیگیں الٹتے دیکھی ہے، نیاز کے کنویں پلٹتے نہیں دیکھے۔
میرا کام تو صرف نیاز دلانا ہے. 2 دیگچے رکھے تھے, 7 گاؤں کے آدمی کھا گئے. یہ تریانے سے آیا, یہ قصہ سے آیا, یہ جولی سے آیا, یہ مورنے سے آیا, یہ موانے سے آیا, یہ مظفر نگر سے آیا, یہ مورینے سے آیا, سب ایک گھر میں کھا کے چلے گئے. اس نے نہ آدمی گنے نہ کھانا کم پڑا. میں نے کہا یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ جناب ابو طالب نے کہا میں بتاؤں گا. میں نے آدمی بلائے تھے 40, کھانا بنایا تھا 13 کا. جب سب کھا گئے کھانا وہی کے وہی رہا. میں نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی یقین دلا دیا تھا کہ اگر معصوم ساتھ میں ہو تو برکت ہی برکت ہے, دولت نہیں ہے. صرف 13 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. 13 آدمیوں کا بلا کے 40 بلائے اور کھاؤ, اور انہوں نے بھی کھایا, کھا کے چلے گئے. پھر جو دیکھا تو دیکھ میں اتنا ہی تھا. ابو طالب یہ چمتکار ہوا کیسے؟ کہا اسی کو تو میں اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہی برکت ہوتی ہے. ارے کیا حسین جملہ تھا یہ. تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ہمتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا, تمہاری عظمتوں کو کوئی مان نہیں سکتا. تمہیں خود پتہ نہیں ہے دنیا تمہاری مالداری سے نہیں گھبرا رہی ہے, عزاداری سے گھبرا رہی ہے. کیا بگاڑا ہے کسی کا کسی نے, مگر پھر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. 2 چیزوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک عزادار سے اور ایک علم سے. اور 2 ہی چیزیں پہچان ہیں, ایک عزادار اور ایک علم. عزادار حسینیت کی پہچان ہے, علم قوم کی پہچان ہے. میں نے ایک بزرگ کا کاندھا پکڑ کے کہا کہ جلوس تو لے جا رہے ہو مگر یہ علم کو آگے آگے کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ علم ہی تو بتائے گا کہ یہ وفاداروں کی قوم ہے, غداروں کی قوم نہیں ہے. یہ وفاداروں کی قوم ہے, غداروں کی قوم نہیں ہے. اس لیے علم کو ہم آگے رکھتے ہیں کہ یہ وفادار کا علم ہے. ہم علم کو آگے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری علامت بنے گا. یہی وجہ ہے کہ جب علم سڑکوں پہ آتا ہے تو 2 کام ہوتے ہیں, ایک بچہ دوڑ کے علم کے پاس آ جاتا ہے اور ایک بچہ دروازہ بند کر کے گھر کے اندر پتہ چل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نکلتے ہی بتا دیتا ہے کہ غدار کی نسل کہاں ہے, وفادار کی نسل. میں مجلسیں پڑھنے کا عادی ہوں مگر لائیو مجلس. لائیو کا مطلب جو ہو رہا ہے اسے سامنے سے ظاہر کرو. جو مجھے دکھائی دیا وہ میں نے ظاہر کر دیا. اب ایک جملہ کہ قرآن کو پڑھنے والے تو بہت ہیں, قرآن کو سمجھنے والے کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر قرآن کو سمجھ لیا ہوتا تو دین ہاتھوں سے جاتا ہی نہیں. دین ہاتھوں سے گیا ہی اس لیے کہ قرآن سمجھا نہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ مدرسے الگ الگ ہیں. قرآن کے پڑھنے والوں کے مدرسے الگ ہیں, سمجھنے والوں کے مدرسے الگ ہیں. اگر تم بیدار ہو گئے تو مجلس ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ 56 ملکوں میں سناٹا. اب آپ بیدار نہیں ہیں. آخر وہ مدرسے تو ہیں, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ اما تم تو جانتے ہو سعودی عرب سے لے کر سب کو سارے قرآن پڑھنے والے نے سب کا دعویٰ یہی ہے ہم قرآن والے ہیں, ہم قرآن والے. تو پھر حمایت کیوں نہیں کرتے؟ سناٹا کیوں ہے؟ شجاعت کیوں نہیں؟ دلیری کیوں نہیں؟ پتہ چلا قرآن کا پڑھنے والا اور ہے. نہیں, ابھی تو مجلس میں ہنگامہ ہونا ہے. ابھی تو وہ بات بھی آنی ہے جس کے لیے میں نے یہ چھیڑا ہے. سوال یہ پیدا ہے یہ کیوں بیٹھے رہ گئے؟ ایک ملک نکل کے آیا اکیلا, تم اکیلے کیوں چل دیے؟ تو فرق تو پتا چلے پڑھنے والوں میں اور سمجھنے والوں میں. جملہ کہہ رہا ہوں, فرق تو پتا چلے سمجھنے والوں میں اور سننے والوں میں. میں نے کہا تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. ہمارے کچھ شیعہ بھی تو ہیں جو بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہی اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ماتم سست ہو جاتا ہے, حلقے سے باہر نکل جاتا ہے. وہ علم ہی کیا ہے کہ تمہیں حسین سے دور کر دے.
खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले। कई के मुखलिस इन्हें बदहाल बना दो मौला, ये लुटेरे इन्हें कंगाल बना दो मौला। बीबी नफरत करे ईमान भी लानत भेजे, सूरह दहर भी रहमान भी लानत भेजे, ऐसे हाफिज है कि कुरान भी लानत भेजे। सूरह कैफ की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयतें याद है, शब्बीर इन्हें याद नहीं, नारा हैदर। ये हकीकत है कि नहीं? मैं एक लफ्ज आलम इस्लाम से कह रहा हूँ आजकल अपनी मजालिस में, और इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अजीम मजमा भी उससे मुतासिर हो जाए और वो देखे कि हकीकत क्या है। अगर कुरान समझ में नहीं आया तो अखबार तो समझ में आ रहे हैं। जाके पूछो इन 56 मुल्कों से कि तुम्हें क्या हो गया था। बच्चे लुटते रहे, तुम बैठे रहे, घर उजड़ते रहे, तुम बैठे रहे। कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गई वो फौज, कहाँ गई वो यारी, कहाँ गई वो दोस्ती? किस दिन के लिए तुमने सुपर पावर से हाथ मिलाया था? क्या इस दिन के लिए कि इस्लाम के ऊपर बम गिरते रहे और तुम बैठे रहो? इनका बैठा रहना इस बात का सबूत था कि कोई ना कोई फर्क तो है। मैंने ईरान से पूछा, तू अकेला क्यों निकल पड़ा, तुझे नहीं निकलना चाहिए था? कहा मैंने तो करबला का अंदाज तुम्हें सिखाया है। अब आपका बेदार होना बहुत जरूरी है। मैंने तो करबला तुम्हें समझाई है। मैंने कहा कैसे समझा दी? कहा कल तक दुनिया हमसे पूछ रही थी कि अकेला हुसैन क्यों करबला गया, अभी तुम इनसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। नहीं, वो जुमला नहीं आया जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। मैंने कहा मैं नहीं समझा। कहा अब पूरी करबला समझ में आ गई ना। कल लोग कह रहे थे यजीद कैसे झूठा हो जाएगा, उसके साथ तो बहुत कसरत है। आज इजराइल को देख ले, कितने लोग साथ हैं, कितने लोग साथ नहीं है। मैंने कहा फिर भी तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था। कहा हम मर जाएं, मिट जाएं, माल खत्म हो जाए, ईरान का नामो निशान न रहे, फिर भी तारीख में यह जुमला जरूर रह जाएगा कि हिमायत इस्लाम पर एक मुल्क आगे आया था, उसने जान माल आबरू लुटाई थी और यह साबित कर दिया था कि कर्रार की नस्लें कहाँ है, फर्रार की नस्ल। ये तो पता चला, ये तो पता चला कम से कम। कुरान के पढ़ने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर तुम कुरान को दिन रात पढ़े जाओ तब भी कोई फायदा नहीं है। कुरान के मकतब फिक्र में सबसे बड़ा फायदा होता है कुरान को समझने का। और मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी जाकिर में कोई दम नहीं होता। दम होता है तो कुरान में होता। तुम्हारा बार बार मजलिसों में पलट के आना इस बात का सबूत है कि आज भी जनाबे ज़ैनब की रखी हुई बुनियाद ही इस्लाम है। तुम किसी जाकिर के दम बलबूते पे नहीं आ रहे हो, मजलिस के दम बलबूते पे। तुम्हारा बार बार पलट के आना इस बात का सबूत है कि रूह इस्लाम जनाबे ज़ैनब ने आज़ादारी में रखी। क्या जुर्रत है, क्या जुर्रत है। रूह इस्लाम जनाबे ज़ैनब ने आज़ादारी में रखी। चलिए अब थोड़ी सी देर वो परवरदिगार वो है जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा। क्या कहा? होवा और अल्लज़ी, वो है। ये वो है क्या मतलब का? इसका मतलब ये होता है कि जब ज़ात मकामी इफ्तिखार में आ जाए तब ये जुमला कहा जाता है, अरे वो तो वो है। मैंने कहा था कि रसूल अल्लाह को सुनने वाले कैसे हैं, रसूल अल्लाह को सुनने वाले कैसे हैं? कहा वो तो वो है। इसका मतलब अल्लाह रसूल को भेजकर नाज कर रहा है कि मैं ऐसा खुदा हूँ जिसने ऐसा रसूल भेजा है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, ऐसा रसूल भेजा। अब जरा मुतवज्जे हो जाइएगा, जब खुदा भेजकर नाश कर रहा है तो हमें हासिल करने पर कितना नाश करना चाहिए? नहीं, बात पूरी नहीं हुई। वो मुकद्दस होकर भेज के नाश कर रहा है, हम गुनहगार होकर। हमें
ہمارا تو مقدر ہے کہ ہماری امت میں رسول ہے. بے شک بے شک. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ واسا ہم نے بھیجا ہے. اس کا مطلب نبی کوئی اور نہیں بھیجتا. یہ کیا جملہ؟ ہم بھیجتے ہیں. واسا کا لفظ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ وہی پروردگار ہے جس نے رسولوں کا سلسلہ دین ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ لفظ کر کے بھیجا. اس بات کا ثبوت دے دیا کہ کسی اور طرف کا پیغمبر نہیں ہے. ہماری طرف کا. میں 2-4 منٹ پڑھوں گا اس کو, زیادہ نہیں پڑھوں گا, متوجہ رہیے گا. بھیجا کس کا؟ فل امیین, امیین میں بھیجا. اب ایک لفظ ہے جو تمہیں اور مجھے ایک کرنا چاہیے, متوجہ رہیے گا. فل امیین, امیین میں بھیجا. اس کا مطلب جن میں بھیجا وہ اور ہیں, جسے بھیجا. یہی تو مظفر نگر ہے, یہی تو مظفر نگر ہے جو سننا جانتا ہے. جن میں بھیجا وہ اور ہے, جسے بھیجا وہ اور ہے. امت اور ہے, محمد اور ہے. لاکھوں سلام ہو, لاکھوں کروڑوں سلام ہو رسول برحق پر. کن میں بھیجا, جن میں بھیجا وہ اور ہے. اس کا مطلب امت اور ہے. بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے 28 تاریخ کا حق ادا کر دیجیے گا. ایک خطیب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے 28 تاریخ کا حق ادا جب ہی ہوگا جب آپ رسول کو سنیں گے. امت اور ہے, محمد اور ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو وہاں سے یہاں آئے وہ اور ہیں, جو یہاں سے وہاں جائیں گے. نہیں, ابھی میرا مجمع مکمل میری مراد کو نہیں سمجھا ہے. اب تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ جنت جانے والے اور ہیں, جنت سے آنے والے. کیا جملہ آیا ہے, کیا جملہ آیا. جنت کو جانے والے اور ہیں, جنت سے آنے والے اور ہیں. شاید میرا مجمع بیدار ہو جائے گا. اسی لیے جناب فاطمہ نے کئی مرتبہ گھر میں دسترخوان منگایا اور منگا کے اپنے بچوں کو کھلایا تاکہ امت کے ہر فرد کو قیامت تک پتا رہے کہ جا کے کھانے والے اور ہیں, منگا کے کھانے والے اور. کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم. اسی لیے تو منگایا. یہ اور بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل پر لوگ بغض و حسد کی دیوار کھڑی کر دیتے. ارے کام منگا لیا ہوگا, گھر والوں کو پتا چلا ہوگا. میں نے کہا تمہیں ملا نہیں تو ذائقے کو بیکار بتا دیا. ارے آپ نے بیدار ہی نہیں تھے, ذائقے کو بیدار بتا دیا. میں نے کہا بی بی یہ تو یہ کہہ رہے کہ گھر میں ہی منگایا, گھر میں ہی کھایا. ارے کہا ہم ہی تو ثابت کریں گے کہ جنت ہے. میں نے کہا کیسے ثابت کریں گی؟ کہا گھر میں دسترخوان منگا کر میں بتاؤں گی کہ جنت ہے, اور میدان میں ذوالفقار منگا کر میرا شوہر بتائے گا. کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم. بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں اس جملے کو سوچ رہا تھا کہ کیسے سمجھاؤں گا. میدان میں ذوالفقار منگا کر. کہا ذوالفقار کیوں اتری؟ میں نے کہا تمہارے لیے نہ اتری اس لیے کہہ رہے ہو. اب ایک جملہ سنے جو مظفر نگر کا جملہ ہے. لڑے تو بہت تھے مگر تلوار صرف علی کے لیے آئی. کیوں؟ تاکہ پتا تو چلے اللہ کا شیر کون سا ہے. اللہ کا شیر کون سا ہے؟ ارے تلوار تو آ گئی مگر اس تلوار کا فائدہ. میں نے کہا سن بھائی, یہ کسی کے کارخانے کی تلوار نہیں ہے, یہ اللہ کے یہاں کی تلوار ہے. اللہ کے ہاں کی تلوار ہے. اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. کا کیسا رنگ ہوگا؟ میں نے کہا مجھ سے سن, 2 صفتیں تو میں بتاتا ہوں اس کی. ایک تو یہ جب یہ چلتی ہے تو
کسی بھی ایسے کافر کا سر نہیں کاٹتی جس کی 40 نسلوں میں مومن ہو. جب یہ چلتی ہے تو کسی ایسے کافر کا سر نہیں کاٹتی جس کی 40 نسلوں میں مومن ہو. کوئی ایسا کون سا اسلحہ ہے جو ایک گردن پر رکھ کے نسلیں دیکھ لے؟ میں نے کہا تو اسلحہ مت دیکھ، یہ دیکھ وہ علی جیسے کے ہاتھ میں ہے. اب مجلس ہوگی، وہ علی جیسے کے ہاتھ میں ہے. علی تو آیا ہی نسلوں کو پرکھنے کے لیے ہے. علی ہی سے تو نسلیں پرکھی جائیں گی. بے شک مولانا پھر بھی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ایک دلیل دیتا ہوں. جب ابابیل نے اپنے پنجوں سے کنکر گرائے، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے پرندوں ذرا ہوشیار ہو کے کنکر گرانا. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہا پہ نہ پڑ کے کعبے پہ پڑ جائے. جب ہاتھی بھوسا ہو گئے کعبہ گر جائے گا. کہا نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے کنکر ہیں، یہ دیکھ کے چلتے ہیں. ابرہا کہاں ہے، کعبہ کہاں ہے؟ جن میں بھیجا وہ اور ہے، جسے بھیجا وہ اور ہے. میرے لفظوں پہ یہ بھی لکھا گیا ہوتا، تمہارا نام بھی دنیا میں چھا گیا ہوتا. علی کے واسطے آئی تھی ذوالفقار میاں، تمہارے واسطے خرپائی آ گیا ہوتا. دیکھیں، جب کوئی بچہ امام زمانہ کا نام لے اور صلوات ادھوری رہ جائے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. سب سے بلندر صلوات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول، میں کیا کیا کہوں گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے، اسے گونگا مت سمجھنا. رسول اللہ پہ مجلس ہو رہی ہے، تھوڑا ساتھ دیتے رہیے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے آیتوں کی، اسے گونگا مت سمجھنا. یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اسے جاہل مت سمجھنا. ارے کیا جملہ ہے یہ، اسے جاہل مت سمجھنا. کیا مطلب؟ وہ پڑھنے نہیں آیا ہے، پڑھانے آیا ہے. وہ سمجھنے نہیں آیا ہے، سمجھانے آیا ہے. ایک تو وہ باکمال تھا، دوسرے اس کا کمال یہ تھا کہ جس چیز کو چھو لے اسے باکمال بنا دے. آپ بیدار نہیں تھے ورنہ مجلس تو اسی میں تمام ہو جاتی. اس نے چادر کو کاندھوں پہ کیا ڈال لیا، کملی قسم کھانے کے قابل ہو گئے. میرا مجمع بیدار نہیں تھا، اس نے چادر کو کاندھوں پہ ڈالا اور کملی قسم کھانے کے قابل ہو گئی. تو جسے کاندھوں پہ اٹھا لیا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے رسول. تو کملی کی اوقات ہی کیا ہے؟ اتنی اوقات تو ہے کہ وہ رسول اللہ کے کاندھے پہ آ گئے. آج تک شور مچ رہا ہے، کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول. ارے میں نے کہا ایک دفعہ یہ بھی کہہ دو، چادر والا رسول. یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے رسول. یہ کون سا دن تھا جب چادر لپیٹی؟ جب 5 آدمی چادر میں آ گئے تو چاروں طرف سے رسول اللہ نے چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. رسول اللہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ آج پتا تو چلے گا کہ گھر والے
والے کون ہیں؟ چادر والے کون ہیں؟ کیا کہنا بات سبحان اللہ. چلیے میں رسول اسلام کی مقدس شان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، بار بار ادھر کو آ جاتا ہوں. یعلمہم الکتاب، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہ خود عظیم تھا، جس چیز کو ہاتھ لگا دے اسے عظمت دے دے. اس کا کمال یہ تھا کہ وہ مکے میں اترا، اسے معظمہ بنا دیا. اب آپ بیدار نہیں تھے، بغض و حسد کی دیواریں کھڑی ہوئی، دماغوں میں خناس پیدا ہوا، رسول پر اعتراض کر دیا. بس ایک مرتبہ چمتکار تھا، ہو گیا. ارے اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ ہم نے مکے کو معظمہ بنا دیا، اسے جلال آ گیا. وہ مدینے چلا گیا، اسے منورہ بنا دیا. اب آپ بیدار ہیں، اب آپ بیدار ہیں. جیسے اس نے مدینے کو منورہ بنایا، انہوں نے کہا بس رسول پہ بات ختم ہو گئی. اس نے کہا پوری نسل چھوڑ کے جاؤں گا. علی نجف آئے گا، اشرف بنا دے گا. حسین کربلا آئے گا، معلّہ بنا. رسول اسلام کی شان، خدا کی قسم، عظمت کی شان. وہ اترا، وہ آسمان سے اترا کتاب کی صورت، زمین پر پھیل گیا انقلاب کی صورت. سبحان اللہ. زمین پر پھیل گیا انقلاب کی صورت. نہ اسے گہن لگا اور نہ وہ غروب ہوا. میں کیسے کہہ دوں اسے آفتاب کی صورت؟ کہنا بات وہ زمین کے سنگریزوں پر قدم رکھتا جاتا تھا اور انہیں عظمتیں دیتا چلا جاتا تھا. تو جنہیں قدموں سے رون دیا جب اس کا یہ حال ہے، تو جسے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا. ہم تو جو کچھ لیتے ہیں رسول اللہ سے لیتے ہیں. بے شک بے شک. رسول اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، رسول اللہ ہی ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب اللہ اسے بھیجنے لگا تو یہ بھی پروردگار عالم نے کہا اسے بھیجوں کہاں؟ کوئی گھر تو ہو، کوئی آغوش تو ہو، کوئی آدمی تو ہو، کوئی خاندان تو ہو. لہذا محمد کو بھیجنے سے پہلے ابو طالب کا گھر بنوایا، ابو طالب کا گھر بنوایا تاکہ محمد وہاں جائے جو اتنا ہی پاکیزہ ہو جتنا محمد ہے. اس لیے کہ قرآن کو نجس جگہ پہ نہیں رکھا جاتا. ارے کیا جملہ ہے دہرایا جا رہا ہے. جب مسلمان قرآن نجس جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ رسول کو کافر کی آغوش میں کیا رکھے گا؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو ضرورت تھی محمد کی، محمد کو ضرورت تھی ابو طالب کی. کہا مولانا یہ ثابت کرو آج چڑیالے میں کہ محمد کی ضرورت ہے. میں ثابت کرتا ہوں 2 منٹ میں. رسول اللہ پیدا ہو گئے، نام کون رکھے؟ نام کون رکھے رسول اللہ کا؟ اس لیے کہ صحابی کوئی اب تک ہے نہیں، چاہنے والا دور دور تک نہیں. چند افراد ہیں بس، دادا چاچا یہی تو ہیں، چچی. اس کے علاوہ بتاؤ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے جو بار بار چوم رہی ہے، جناب عبد المطلب ہے جو بار بار چوم رہے، دادا ہیں، ایک جناب ابو طالب ہے چچا. ابھی تک تو کوئی رشتہ داری کسی کی جڑی نہیں ہے. یہ اگر مظفر نگر کی مجلس ایسی ہوتی ہے تو بس قمر سلطان ہو گئی مجلس. رسول نے کہا میرے تو رشتہ داری 2 طریقے کے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں آسمان سے لایا ہو، کچھ وہ ہیں جو زمین پر ملے ہیں. آج مجلس ہوگی. کچھ وہ ہیں جو آسمان سے لایا ہوں، کچھ وہ ہیں جو زمین سے ملے ہیں. جنہیں آسمان سے لایا وہ گھر میں تھے، جنہیں آسمان سے لایا وہ چادر میں تھے، جنہیں زمین پر ملے وہ گھر میں تھے. جنہیں میں نے یہاں رشتہ دار بنوایا انہیں یہاں پہ چلوایا، اور جو
فاطمہ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے. یہ اللہ تو کیوں پہچانوا رہا کہ یہ یہیں سے گئے ہوئے رشتے دار ہیں؟ ہاں کہنا باپ باپ یہ یہیں سے گئے ہوئے رشتے دار. تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں سوائے عبد المطلب کے اور ابو طالب کے. عبد المطلب کی بات نہیں سناؤں گا، ابو طالب کی بات سناؤں. جناب ابو طالب نے جھک کے اپنے بچے کو پیار کیا اور پیار کر کے کہا کہ ہم اس بچے کا نام رکھتے ہیں محمد. میں نے کہا ابو طالب آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کیا کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ میں نے کہا آج کے 40 سال کے بعد جب قرآن اترے گا تو اللہ اسی نام کو 4 مرتبہ بھیجے گا. یہ بتاؤ اتنا لانگ فیوچر تم نے پڑھا کیسے؟ تم لوہے محفوظ پڑھتے ہو کیا؟ آسمان کی باتیں جانتے ہو کیا؟ تو میں نے تو رکھ دیا، اب تو جان، تیرا کام جان. میں نے کہا پھر بھی کل کو یہ سوال تو اٹھے گا. ایک آدمی قرآن پڑھ کے سوچے گا ادھر کا مال ادھر گیا یا ادھر کا مال ادھر آیا. یا تو اللہ نے ابو طالب سے دیا یا ابو طالب نے اللہ سے دیا. جو نام انہوں نے رکھا تھا. اب مسلمان نے کہا ابو طالب تم کلمہ سناؤ. ابو طالب نے کہا مجھے چھوڑ تو سنا. متوجہ رہیے گا، مجھے چھوڑ تو سنا کلمہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اور گالا کر کے سنا لے. کہا محمد رسول اللہ کا سنا لیا. کہا سنا لیا. کہا یہی تیرا کلمہ ہے. کہا یہی کلمہ ہے. کہا سن میرا رکھا ہوا نام مجھے دے دے پھر کلمہ پڑھنا. کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر. اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے. کافر ابو طالب کو اگر کوئی بھی سمجھے یہ انگنے باپوں کا بھی سر بول رہا ہے. اب ساری دنیا نے ایک ہی رٹ لگائی. ارے کہا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہم ہی جیسے بشر ہیں. میں نے کہا چھوڑ اس کی بشریت کو. یہ بتا ایک بھی چیز تیرے پاس ایسی ہے جیسی اس کے پاس ہے؟ کیا دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم جیسا ہے؟ کہا مولانا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اگر وہ تجھ جیسا ہے تو یہ لے کنکر رکھ ہاتھ پہ. یہ مظفر نگر بولنا چاہیے تھا. یہ لے کنکر رکھ ہاتھ پہ. اگر یہ کلمہ پڑھ دے تو تیرا ہاتھ اس جیسا ہاتھ ہے، اور اگر نہیں تو تیرا ہاتھ اور ہے اس کا ہاتھ اور ہے. تو جب ہاتھ اور ہاتھ میں اتنا فرق ہے تو ذات اور ذات میں کتنا فرق ہے. رکھ دے کنکر؟ رکھ سکتا ہوں. جو بھی تم سے یہ کہہ کہ رسول ہم جیسے تھے، کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہیں؟ کہ دونوں ہاتھوں میں 10. کہ 10 کی 10 انگلیاں اٹھا کے چاند کے ٹکڑے کر دے. میں کیا دلیل دے رہا ہوں؟ 10 کی 10. جب انگلی اور انگلی میں اتنا فرق ہے تو آدمی اور نبی میں کتنا فرق ہوگا؟ کب تک یہ رٹ لگاتا رہے گا کہ وہ ہم جیسا ہے؟ کہ نہیں اس کی آنکھیں ہم جیسی ہیں. آنکھیں تو سب کی ایک جیسی ہے، دیکھتے تو سب ایک جیسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بصارت اور ہے، بصیرت اور. کیا جملے ہیں خدا کے قسم؟ بصیرت اور ہے. تو آنکھیں دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے. اب روایت کو سن. تو صرف آگے دیکھتا ہے، وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے. ایک آدمی نماز غلط پڑھ رہا تھا، رسول اللہ پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد اس کے پاس آئے. کہ تو ایسی چیز غلط کر رہا تھا. کہ یا رسول اللہ آپ تو آگے تھے. کہ میں آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہوتے ہیں، نبی سوتا ہے تو باخبر ہوتا ہے. شاید میری باتیں اوپر سے جا رہی ہیں، چونکہ رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں.
ہیں نا. اب جملہ سنیے, ہمارے پیر سڑکوں پہ چلتے ہیں, اس کے پیر معراج پہ چلتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ابھی حق ادا نہیں ہوا. ہمارے سینوں میں بغض پلتا ہے, اس کے سینے پہ قرآن اترتا ہے. اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے کہا صورت سے کیا ہوتا؟ ابھی ماسٹر صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ ایک علامہ گزرے ہیں پاکستان میں, انہوں نے ایک بہت عمدہ بات لکھی ہے اس میں, کہ کبھی بھی صورت ایک جیسی دیکھ کے ایک جیسا مت کہہ دینا, کفارہ لاگو ہو جائے گا. اگر کسی کی بیوی بہن جیسی ہو کہہ مت دینا کہ تو میری بہن جیسی ہے, کفارہ لاگو ہو جائے گا. کفارہ تو خالی صورت دیکھ کے نبی کو اپنے جیسا مت کہنا. اور سناؤں آپ کو, اور سناؤں, متوجہ رہے گا. دیکھیں میں آیتوں میں نہیں جا رہا ہوں. گھوڑا اور گدھا اور بلی سب جانور ہیں, سب حیوان ہیں. تو بلی گھوڑے جیسی نہیں, گھوڑا بلی جیسا نہیں. ارے تو کہہ کیا رہا ہے؟ جب سارے حیوان برابر نہیں ہیں تو سارے انسان. اعتبار جسم بھی رسول اللہ کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. اب میں دو طرف جانا چاہتا تھا. کون ہے رسول جیسا؟ یہ تو رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں. البتہ معاویہ نے اپنے دربار میں کہا آج رسول کے بیٹے کی میں توہین کروں گا. سارے درباریوں سے کہا جب امام حسن آ جائیں تو تم ان کے آتے ہی, جملہ سنیے گا, تم ان کے آتے ہی ان کے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا. سارے تیار ہو گئے. معاویہ اپنی جگہ بیٹھا تھا, امام حسن آ گئے, اکیلے گئے تھے اس کے دربار میں. جب داخل دربار ہوئے تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا ہم عوام نہیں ہیں, امام ہیں. متوجہ رہیے گا, ہم عوام نہیں ہیں, امام ہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. آ گئے, کرسی پہ بیٹھے. ایک آدمی کھڑا ہوا, آپ کا باپ تو فقیر تھا, اپنے ہی لوگوں میں سادے کپڑے پہنا کرتا تھا, کچھ لوگوں کو مسئلے بیان کرتا تھا, وہ بیٹھ گیا. پھر دوسرا کرایہ دار کھڑا ہوا. کرایہ داروں کی فوج تو آج بھی یوٹیوب پہ ہے, مگر خدا کی قسم جس قبیلے سے کرایہ دار آتے ہیں اسی سے کچھ نقد نکل کے آتے ہیں, جو اہل بیت کی محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں. تیسرا کھڑا ہوا, چوتھا کھڑا ہوا, امام دیکھتے رہے, کہتے رہو. اب اس کے بعد جب کھڑے ہوئے تو امام کے منہ سے پہلا جملہ نکلا کہ تم سب نے میرے باپ کے بارے میں بتایا, کچھ اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتایا. اب کہتے ہیں کہ اگر میں قیامت کی صبح تک اس جگہ کھڑا رہوں تب بھی اپنے باپ کے فضائل بیان کرنے کے میں ان کو شمار نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لے معاویہ, سب کے حالات خراب ہو گئے. اور اب سنو میں کون ہوں. فرماتے ہیں کہ سن, جو دم میرے نانا میں تھا وہی دم میرے بابا میں تھا, جو دم میرے بابا میں تھا وہی مجھ میں ہے. اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دو, مغرب کو مشرق کر دو. اور یہاں جھوم کے فرمایا کہ میں زمین کو آسمان کر دوں, آسمان کو زمین کر دوں. یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف ہلچل ہوئی, کچھ جملے کسے جانے لگے. امام نے ادھر دیکھا تو اس آدمی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سن, میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ کہا, جھوم کے وہ آدمی کھڑا ہوا کہ تم کیا لاف و گزاف کر رہے ہو, کیا ایسا کر سکتے ہو
تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے دیکھا کہ کپڑے وہی رہے، جسم بدل گیا. جملہ میں نے کہا جسم بدل گیا، اب تھکنے لگا، چھپنے لگا، خالی صورت ہی نہیں بدلی. میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، سیرت بھی بدل گئی، چھپنے لگی. سارا دربار مبہوت ہو گیا. دربار کا مبہوت ہونا تھا کہ امام حسن نے کہا میں تجھ سے نہیں کہتا تھا کہ جو میرا نانا تھا وہی میں ہوں، جو میرا بابا تھا وہی میں ہوں. اب تو بتا تیرا اقتدار کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے. کیا حسین جملہ ہے یہ، تیرا اقتدار کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے. سن، تو بادشاہت کے کپڑوں میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا سادہ کپڑوں میں میرا مقام ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنا امر عطا کیا ہے، ہم تفویض الہیہ سے اس کائنات کے مالک ہیں. جب وہ جانے لگا تو اس عورت کو روکا اور روک کے کہا کہ اب تو جب گھر جائے گی تو وہاں تیری بیوی ملے گی. یہ ناانصافی ہے کہ ایک گھر میں دو عورتیں رہیں. سن، تجھے مرد سے عورت بنایا ہے، اسے عورت سے مرد بنا دیا ہے. تختہ الٹ گیا ہے، تیری سیرت اور ہو گئی، اس کی سیرت اور ہو گئی. اب جب جب تو آمنے سامنے آئے گا ہمیں ضرور یاد کرے گا. میں ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، آیت سناتا ہوں آپ کو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے پیغمبر، ہم نے تجھے روح عامریہ عطا کی ہے. یہ روح عامریہ جانتے ہو، ایک تو وہ روح ہے جو ہمارے جسم میں ہے، ایک الگ سے روح کیا ہے اور امر کیا ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کو سامان جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دینے کی ضرورت ہے. کیا جملہ ہے یہ؟ تم یہ مت کہہ بیٹھنا کہ اگر اتنی طاقت تھی تو کربلا میں استعمال کیوں نہ کی. یہ مت کہہ بیٹھنا. میں ایک جگہ دکھلاتا ہوں، طاقت تو تھی. اگر طاقت نہ ہوتی تو جب نیزہ زمین میں چلا گیا تو کسی سے نہ اکھڑا. بے شک بے شک. چیلنج ہے یا نہیں؟ نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا، کسی سے نہیں اکھڑا. جب سر کٹنے کے بعد اتنی طاقت ہے تو سر کٹنے سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب جناب سید سجاد شب عاشور جناب سید سجاد لشکر کو ترتیب دے رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے راستے میں ملاقات کر لی. بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بابا اپنے لشکر کو ترتیب دے کے آ رہا ہوں. کہا بیٹا کیسی ترتیب دی ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ چچا کھڑے ہوں گے، بیچ میں علی اکبر ہوں گے. بابا یہ لشکر کچھ بھی نہیں ہے. جناب امام حسین نے خیمے میں جا کے مسلح بچھا دیا. آواز دی پروردگارا یہ امام وقت ہے، عباس کو میں روک سکتا ہوں لیکن یہ امام وقت اس کی طاقت تیرے حوالے. روایت یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد جناب سید سجاد کو بخار میں مبتلا دیکھا. میں آپ کو کہاں تک لے کے جا رہا ہوں؟ 28 سفر اور جناب فاطمہ تڑپ رہی. جناب فاطمہ تڑپ رہی. بابا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ بابا اگر آپ چلے گئے تو حسنین کا ناز کون اٹھائے؟ کہا کہ
بیٹی فاطمہ اب وصال الہی میں کچھ دیر نہیں، تھوڑی سی دیر میرے پاس رہو۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ دروازے پر کسی نے ایک خطرناک آواز دی، یا رسول اللہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ 3 دفعہ جناب فاطمہ نے کہا ابھی مت آنا، اس لیے کہ میرے بابا کو تب میں مبتلا، میرے بابا کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، مرض میں مبتلا۔ آنے والا آواز دیتا رہا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کے آنسو رخسار رسول پہ ٹپکے، رخسار رسول پہ فاطمہ کے آنسوؤں کا ٹپکنا تھا کہ اچانک آنکھ کھلی۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا بار بار آپ کو کوئی پکار رہا ہے۔ کہا بیٹی اسے آنے دے، اس لیے کہ وہ کسی کے در میں اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت ہے، یہ تیرا اعزاز ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ جناب فاطمہ فرماتی ہے بابا کیا آپ رخصت ہو جائیں گے؟ کہا بیٹی اسے اجازت دے دے۔ یہ شہادت رسول میں رونے والوں، جب تم اس جگہ بیٹھے ہو تو ضرور رونا، اس لیے کہ کل تک تم روتے تھے تو فاطمہ آتی تھی۔ آج جب رسول کو رو گے تو وہ یہ ضرور کہیں گی اے بان الہا میرے باپ پہ آنسو بہانے والے۔ تمہیں کسی حکم میں نہ رولا، جانتے ہو تمہارے آنسوؤں کی کتنی قدر ہے۔ جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کے پر کی برابر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آیا تو میں اس کی جزا کے بغیر تمہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونا تو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس مظلوم پر جسے رونا رونا کے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بس کچھ دیر اور اجازت دیجئے، امام زمانہ کے حوالے کروں گا آپ کو۔ خدا بند عالم ابھی 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک رسول اللہ کا تابوت، ایک امام حسن کا تابوت اور ایک امام حسین سے منسوب آئے۔ تینوں تابوتوں کو ذرا سنبھل کے ہاتھ لگائیے گا، اس لیے کہ امام حسن کا تابوت پہلی روایت سنیے، پہلی روایت ملک الموت اندر آئے اور ملک الدمت الساکبہ، ملک الموت اندر آئے اور اندر آنے کے بعد ملک الموت نے رسول اللہ کو کافور جنت دیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے جنت کا کافور ہے۔ شہادت رسول سن لو۔ جناب رسول اللہ نے کافور جنت لیا اور بانٹنا شروع کر دیا۔ اے علی یہ تمہارے کفن کے لیے کافور، اے فاطمہ یہ تمہارے کفن کے لیے کافور، اے حسن یہ تمہارے کفن کے لیے کافور۔ اور بچا ہوا کافور لے کے علی مرتضیٰ کو دے کے کہا یا علی یہ ہمارے کفن کے لیے کافور۔ صرف ایک شخصیت بچی، جناب امام حسین سامنے آ گئے، آواز دی نانا آپ نے سب کو کافور جنت دیا لیکن میرے نانا میرا کافور کہاں ہے؟ کا بیٹا کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن نصیب ہوتا ہے۔ اے میرے نال کربلا کا میدان، رو تمہارے رونے کی آوازیں جناب فاطمہ تک جانی چاہیے۔ جب جناب سکینہ اس مجمع میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تو جناب سکینہ فرماتی ہے اے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا زبا نہ کیا جاتا۔ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اب اشارہ کروں گا تھوڑی سی دیر کے بعد اور تابوت آ جائے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا تو یہ خبر امام حسین کے گھر تک پہنچی۔
जनाब इमाम हुसैन आ ही रहे थे कि रास्ते में जनाब अब्बास से मुलाकात हुई। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि भाई वो कौन हो सकता है जिसने मेरे भाई को जहर दे दिया? चल के देखते हैं। रिवायत ये बताती है कि गए और जाके देखा कि 72 टुकड़े तश्त में पड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तश्त को उठाया, टुकड़े को गिना और टुकड़े को गिन के इमाम हसन को गले से लगाया और गले से लगा के कहा भैया वो वक्त आ गया जब नाना ने बताया था कि मेरे हसन के 72 टुकड़े। अजीजों एक जुमला मक्तल का सुनाता हूँ। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन ने कहा अब्बास मैं हसन को संभालता हूँ, तू यतीम कासिम को संभाल। जनाब अब्बास ने जनाब कासिम को जाकर आगोश में दिया, ये मेरे लाल कल से अब तक यहाँ कौन आया था? रिवायत ये बताती है कि जनाजा तैयार हुआ, जनाजा तैयार होके बाहर की तरफ चला, अभी कब्रिस्तान की तरफ जा ही रहा था कि अचानक सामने से एक लश्कर आ गया। उसने कहा हम हसन के जनाजे को रसूल के रोजे में दफन नहीं होने देंगे। आखिरी जुमले और ये कहकर तीर चलाना शुरू कर दिए। 7 तीर इमाम हसन के जनाजे में लगे। इमाम हुसैन ने कहा जनाजा वापिस लेके जाओ, बस मजलिस को मैंने खत्म कर दिया। अजीजों जानते हो 2 जनाजे शियों के सामने हैं, एक के तीर जनाजे, एक के जनाजे में तीर थे, एक का जनाजा तीरों पे था। करबला का मैदान, इमाम हुसैन का जनाजा, इमाम हसन की मैया। मेरा अब्बास जहाँ पर भी हो क्या थोड़े वाले लाइफ पर आया है। एक ऐलान समाप्त फरमाएं। आने वाली 6 सितंबर को मौजा हाशमपुर में एक मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया है। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना इमाम हैदर साहब कनाडा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। 6 सितंबर बरोज जुमा 2 बजे दिन। और मवाना में 3 तारीख को एक मजलिस अज़ा मुनक्किद होगी जिसको खिताब फरमाएंगे मौलाना सफदर साहब। आज दरियाओं की
سے ہے اسلام کا پرچم باقی میرے ہم سے ہے اسلام کا پرچم باقی تمہیں سرکائے یا بلفن نماز جا کے سکینہ کو سمجھاؤ حسین جا کے سکینہ کو سمجھاؤ حسین تم جا کے سکینہ کو سمجھاؤ حسین جا کے سکینہ کو سمجھاؤ حسین عذاب پاس خیمے میں نہ لے جاؤ حسین اور بڑھ جائے گی پیاس یا بلبل عباس یا بلبل عباس یا بلبل عباس ہر سال کی آنے والی 3 اکتوبر کو دن میں دوپہر کی نماز کے بعد مولانا میں خرابی کی نماز شروع جائے گی نماز کے بعد تمام حضرات حیدرآباد مولانا میں تشریف لائیں سے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ہے 3 اکتوبر کو مولانا میں خرابی کی امام بار میں تشریف لائیں محترم ہمارے کی صدا ہے حسین زندہ باد ہمارے چیک کر لو کی صدا ہے حسین زندہ باد ہمارے دل کی صدا ہے حسین زندہ باد ہمارے دل کی صدا ہے حسین زندہ باد امیر کیب و بلا ہے حسین زندہ باد ہمارے دل کی صدا ہے حسین زندہ باد یہ ہے فضیلت شفیع دیکھ لے دنیا یہ ہے فضیلت شفیع دیکھ لے دنیا پہلے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد امام بار میں ہم ہیں علم سجائے ہوئے امام بار میں ہم ہیں علم سجائے ہوئے تجھی سے پیش ازاں ہے حسین زندہ یہ مسجدوں
पढ़ने वालों जिसको समाप्त करवाएंगे आज जनाब मौलाना सैयद साबिर रजा साबिर साहब और जिसके मेहमान होंगे जनाब खुशी असरी साहब और जिसके मस्तान होंगे जनाब हैदर नदी साहब। तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इज्तिमात से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शुक्र फरमाए और मोमिनात को अलग से इस्तेमाल किया गया है। तमाम मोमिनीन व मोमिनात के इज्तिमात को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शुक्र करवाए।